علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمن شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ملاقات۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق پولیٹکس سے ہے۔ لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اگر ٹک ٹاک کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا ایک نام بنایا ہوا ہے، انسٹاگرام پہ ان کے بے شمار فالوورز ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں صاحبزادہ تیمور حسن خان سے اور ان سے جانتے ہیں ان کی لائف کی سٹوری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ سر پہلے تو مجھے آپ، ویسے تو لوگ آپ کو جانتے ہی ہیں لیکن آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ میں سب سے پہلے تو میں صاحبزادہ تیمور حسن خان اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہوں اسپورٹس اینڈ کلچر پشاور ریجن پی ٹی آئی سے، اور چونکہ میرا تعلق پارٹی سے بھی ہے، پی ٹی آئی سے بھی ہوں، تو اس میں جو ہے میں کافی اسٹرگل کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں عوام کے ساتھ۔ ہمارا حلقہ ہے یہاں پہ پی کے 75، یہ جو پشاور میں کینٹ ایریا ہے، تو یہاں پہ جو ہے لوگوں کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ حل کرتا ہوں۔ اور میں خود جو ہے شامی روڈ پہ رہتا ہوں، میرا ریزیڈنس ہے، تو بس یہی ہے۔ باقی اگر آپ ٹک ٹاک کا کہیں تو وہ تو میں ویسے فن کے لیے جب فری ٹائم مل جائے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ کر لیتا ہوں، تو اس میں بس کافی فالوورس آ گئے ہیں، ملینز کے فالوورس، تو لوگ پسند کرتے ہیں جی۔ اچھا، بیسیکلی آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ اپنی اسکولنگ آپ نے کہاں سے کی، یونیورسٹی، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ میں بیسیکلی جو ہمارا گاؤں ہے وہ چرسدہ ہے، تنگی سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ پھر جو ہے ہم رہتے شامی روڈ پہ ہیں، ہمارا ریزیڈنس ادھر ہے۔ تو باقی میں نے جو اسکولنگ کی ہے، وہ پی ایم ایس جو ہے، میں نے پی ایم ایس سے اسکولنگ کی ہے، اور اس کے بعد میں گریجویٹ ہوں۔ میں نے لائن پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کی ہے۔ تو پولیٹکس میں آنے کی کیا خاص ریزن تھی؟ اصل میں ہمارا تو اپنا بزنس بھی ہے، ہم انڈسٹریلسٹ ہیں، ہمارے اپنی گھی کی ملز ہے، اسٹیل ملز ہے ہمارے، تو ہم تو اصل میں بزنس مین ہیں۔ لیکن میرا جو ہے، میں جب پارٹی میں آیا ہوں تو عمران خان کی وجہ سے آیا ہوں، کیونکہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے کہ وہ اس ملک کے لیے سوچتا ہے اور ہانسٹ ہے، کیونکہ اور بھی ایسی لیڈرز ہیں لیکن انہوں نے ملک کا جو ہے نا وہ درہم برہم کر دی ہے، صاف بات ہے۔ تو انہوں نے مجھے اٹریکٹ کی ہے، میں اس ملک کے لیے وہ سوچتا ہے تو میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ یار اس عوام کے لیے کچھ کروں، کیونکہ میں جہاں مجھے مختلف ایونٹس میں، مختلف چیریٹیز میں بھی لوگ انوائٹ کرتے تھے، تو میرا ایک شوق پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ یار مجھے ایک پلیٹ فارم مل جائے اور اس پلیٹ فارم سے میں جو ہوں لوگوں کی خدمت کروں۔ اچھا، آپ نے بات کی ہے عمران خان صاحب کی، لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے اور میں بھی کرتے ہوں گے بھی، لیکن لوگوں کی امید پہ وہ اتنا نہیں اتر سکے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں بات ایسی ہے نا کہ دیکھیں، جیسے اس کی ابھی فرسٹ گورنمنٹ ہے، اس کو ایک چانس ملے، تو اس کو جب چانس ملے تو اس نے جو بھی کہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو دیکھیں جو چیز ٹھیک ہوتی ہے نا تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ تو ابھی ہماری گورنمنٹ کے جو ہے 3 ایئرس پورے ہو گئے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ 3 ایئرس میں بس ہم پورا پاکستان ٹھیک ہی کر دیں، اس میں ٹائم لگے گا۔ ابھی ہمارے 2 ایئرس رہتے ہیں انشاءاللہ، اس میں جو بھی ہے، اگر لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس 2 ایئرس میں اس کی مقدار کم ہو جائے گی، تو یہ چیز ہے۔ باقی انشاءاللہ ہمارا ہوپ بھی ہے کہ انشاءاللہ 5 ایئرس ہمارے اور بھی گورنمنٹ کے ہیں، تو ان کو جب ہم چانس دیں گے، عمران خان آئے گا تو جو گلے شکوے لوگوں کے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور ہمارا ملک جو ہے نا انشاءاللہ ایک پورا کامیاب رہے گا، ترقی کرے گا، پورے ورلڈ میں لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ اچھا، آپ کے خیال سے ہمیں 7 سال انتظار کرنا پڑے گا گلے شکوے دور کرنے کے لیے؟ جی آف کورس، کیونکہ ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں، اگر وہ پولیٹکس ہو یا پولیٹکس کے علاوہ جو بھی ہو، اپنے گھر کے مسائل آپ خود دیکھ رہے ہیں، گھر کے مسائل بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، کیوں ہم اس کے لیے کیا، تو ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے، تو لیکن وہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا۔ اب
اور بھی ہمارے جو گورنمنٹ تھی مختلف JUI مطلب PMLN رہ چکا ہے, PPP رہ چکا ہے, انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اس ملک کو جو ہے نا لوٹ مار کی ہے. میں کہوں تو کرپٹ لوگ تھے. اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو نیوز میں بھی آ رہے تھے کہ ان کے جو ہے انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے باہر بینکوں میں ان کے جو ہے نا پیسے پڑے ہیں. تو آپ خود سوچیں, کم از کم ہمارا لیڈر تو عمران خان تو ایسا ہے کہ وہ ہونیسٹ ہے. وہ دیکھیں انہوں نے, اس کو کیا ضرورت تھی, وہ اتنا اچھا, اس کو ایک فیم تھا, وہ ایک مطلب ہمارے پاکستان کا انہوں نے نام روشن کیا, ورلڈ کپ جیتوایا ہے. پھر اس کے پاس مطلب کسی چیز کی کمی نہیں تھی, نہ کوئی پیسوں کی کمی تھی. لیکن اس عوام کے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے انہوں نے وہ سب اپنی لگژری لائف کو چھوڑ کے وہ ہمارے لیے نکلے, اس غریب عوام کے لیے نکلے. تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں, ہم ان کو ساتھ کھڑے رہیں. تو انشاءاللہ اگر ابھی اس ٹائم ہم ہیں تو ہماری آگے جو ہے فیوچر, ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ خوش رہیں گے. چلیں انشاءاللہ. اچھا ابھی آپ کو پولیٹکس میں اتنا ٹائم نہیں ہوا. لاسٹ دن, کچھ دن پہلے ہم نے آپ کی کوئی ویڈیو دیکھی تھی, آپ ایبٹ آباد میں تھے اور لوگوں کے کوئی مذاکرات چل رہے تھے. آپ نے گاڑی سے اترے اور لوگوں کو راضی کیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لوگ مان بھی گئے. تو مجھے یہ بتائیں, اتنے کم ٹائم میں اتنی جگہ بنانا کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر میں ایبٹ آباد میں تھا اور ادھر پھر وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے. تو انہوں نے اصل میں ایسا تھا کہ روڈ بالکل بلاک تھی اور میں خود اس میں موجود تھا, ٹریفک بالکل جام تھی. اور باقی جو ہے نا وہ ٹورسٹ وغیرہ آئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. پھر میں خود گاڑی سے نکل آئی ہوں. جب میں نے وہ بازار کا وزٹ کیا تو انہوں نے ٹائر جلائے تھے اور احتجاج کر رہے تھے کہ ہم یہ راستہ نہیں کھول رہے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ کے کیا مسائل ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں اگر میں کچھ کروں آپ لوگوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ادھر یہ پولیس کی چوکی ہے, صرف پولیس کی چوکی ہے. انہوں نے کہا کہ یار یہاں پہ انہوں نے مطلب پولیس کی چوکی ہے تو یہاں پہ ہماری جو بازار ہے تو یہاں پہ ہماری وہ نہیں ہوتی, مطلب ٹورسٹ نہیں روکتے یا جو بھی ان کا وہ ایشو تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ چوکی یہاں سے ختم کر لیں. تو میں نے کہا کہ یار یہ مذاکرات. پھر میرا ایک دوست ہے ایبٹ آباد کا DC موئز DC. تو میں نے کہا کہ چلو میں انشاءاللہ کچھ کرتا ہوں. ان کو پھر میں نے کال ملائی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا یار یہاں ایبٹ آباد میں یہ چل رہا ہے, یہ چیز چل رہی ہے. تو اس نے پھر جو ہے نا اس نے مجھے کہا کہ ڈونٹ وری, انشاءاللہ ہم کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ یار آپ کا جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کا میٹنگ مطلب ہم ارینج کر دیں گے. پھر ان کے لیے میں نے میٹنگ ارینج کر دی ہے, وہ خوش ہو گئے. تو میرے کوئی 10-15 منٹ میں میں نے جو بات کی ہے, میں نے ایک مطلب ان کو ایک اسپیچ کی ہے, تقریر کی ہے کہ یار ایسے مطلب انشاءاللہ آپ کی جو بھی وہ ہوگا انشاءاللہ حل کریں گے. تو انہوں نے مان لی ہے اور 15-20 منٹ میں وہ راستہ کھول دیے. تو یہ بڑی ایک اچیومنٹ ایگزیکٹلی, اتنے کم ٹائم میں لوگ آپ کی سن لیں. وہاں بھی پولیس بھی تھی, پولیس بھی کچھ نہیں کر رہے تھے. اور وہاں کے جو MNA MPA تھے وٹ ایور جو, لیکن وہ بھی نہیں آ رہے تھے. تو کم از کم میں نے تو کچھ کیا کیونکہ وہ بھی عمران خان کی وجہ سے. آپ کا فیملی بزنس ہے, اپنا زمینیں ہیں, کارخانے ہیں, تو آپ نے پولیٹکس کیوں جوائن کی, اس سائڈ پہ کیوں نہیں آئے؟ اصل میں خود بزنس میں بھی ہوں, ساتھ ساتھ میں بزنس بھی ہینڈل کرتا ہوں. ہمارے جو فیکٹریز ہے, گھی کے ملز ہے اور اسٹیل ملز ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے پولیٹکس میں نے جیسے کہا نا کہ میرا ایک شوق ہے, میں کہتا ہوں کہ میں عوام کے لیے کچھ کروں. اس وجہ سے میرا وہ ایک عمران خان جو ہے ہمارا لیڈر ہے, اس کی وجہ سے میں آیا ہوں کیونکہ اس ملک کو مطلب ترقی ملے. مطلب اگر عمران خان کے علاوہ کوئی اور لیڈر ہوتا تو آپ نہ آتے؟ نہیں, اگر عمران خان کی وجہ اور کوئی لیڈر بھی ہوتا لیکن ہونیسٹ ہوتا, میں اس کو سپورٹ کرتا. لیکن مجھے اس کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آتا. اچھا چلیں, آپ سیاست میں تو آ گئے, لیکن اتنی پارٹیز ہیں, آپ نے وہ کیوں نہیں جوائن کی, PTI کیوں؟ اصل میں میرا کوئی اس طرح شوق نہیں تھا مطلب کہ پارٹی جوائن کرنے میں زیادہ تر یہ چیریٹیز وغیرہ کرتا تھا. وہاں پہ مجھے لوگ انوائٹ کرتے تھے اور ڈونیشنز کرتا تھا.
تو سوشل ورک کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، لیکن آخر میں مجھے ہمارے جو یہاں کی کمیونٹی ہے، میرے دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اتنا لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو کیوں نہ آپ کسی پارٹی جوائن کر لیں اور ایک پلیٹ فارم مل جائے اور آپ لوگوں کی خدمت کریں. پھر میں نے کہا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے. تو پھر مجھے جو ہے ایک سب لیڈرز میں مجھے عمران خان اچھا لگا. اچھا. کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں تو آج جتنی بھی یوتھ ہے، ینگسٹرز کے فین ہیں، وہ سارے عمران خان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں نے چھوڑ بھی دیا. نہیں چھوڑ سچویشن دیکھ کے نہیں چھوڑ تو نہیں دیا، صرف وہ تھوڑے سے ڈس ہارٹ ہوئے ہوں گے. لیکن ڈس ہارٹ اس لیے ہوئے ہوں گے، وہ تو مطلب اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، ہر جگہ میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. تو مطلب ڈس ہارٹ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، میں یہ کہنا چاہوں گا. آپ کے فیوریٹ لیڈر تو ظاہر عمران خان ہی ہوں گے، لیکن اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو کون ہے آپ کا پسندیدہ پولیٹیشین؟ یار ایسا تو مجھے کوئی بھی نہیں لگتا. اگر مجھے لگتا ہوتا کوئی بھی نہیں ہے اس طرح. بس یہ ہمارا لاسٹ ہوپ ہے، عمران خان. اب اگر ٹک ٹاک کی طرف آئیں تو ٹک ٹاک میں آپ کے کتنے فالوورز ہیں، کس طرح کے کامنٹس ریسیو ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے. ٹک ٹاک جو ہے وہ تو میں فن کے لیے یوز کرتا ہوں، انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو اس میں میرے 1.6 ملین فالوورز ہیں اور 21.2 ملین لائکس ہیں میرے. اور اس میں جو ہے بس کمنٹس جو ملتے ہیں، دیکھیں لائف میں دنیا میں بڑے عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں. وہ مختلف مطلب ان کے مائنڈ جو ہے ایسے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ ہر طرح کے کمنٹس کرتے ہیں. تو زیادہ تو میں اپنے کچھ پولیٹیکل جو ہماری میٹنگز ہوتے ہیں وہ میں شیئر کر لیتا ہوں. کبھی کبھی میں ویسے اپنی کچھ مطلب جیسے اپنے گھر میں ہو گیا، میں بیٹا ہوں تو وہ ویڈیوز میں شیئر کر لیتا ہوں. تو اس میں جو ہے کمنٹس اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی اکثر آ جاتے ہیں. لیکن وہ ایسے اکثر آ جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں آپ شو آف کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا اس میں شو آف کی کیا بات ہے، ٹک ٹاک ہے، ہم ویڈیوز ڈال لیتے ہیں، تو شو آف کی تو بات نہیں ہے. اور اگر مطلب آپ خود یوز کر رہے ہو تو پھر آپ یوز ہی نہ کریں. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یوز کر رہے ہو، یہ ویڈیوز تو بہت ہوتے ہیں لوگوں کے. اچھا، کوئی ایسا سب سے برا کامنٹ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو جس سے دل ٹوٹتا ہے انسان کا؟ اصل میں دیکھیں ہم پالیٹکس میں ہمارا دل کبھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ مطلب آپ پیور سیاستدان ہیں. کیونکہ ہمیں گالیاں بھی جو ہے نا، یہ تو ہر سیاست کی دیکھو سب کچھ وہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا ہے نا سچویشن کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اور باقی جو ہے کمنٹس، ایسا کوئی کمنٹ ہوتے ہیں لیکن میں زیادہ کمنٹس ریڈ نہیں کرتا. اگر ریڈ بھی کر لوں تو بس میں دیکھ کے مجھ سے بھول جاتا ہے. بس میں ویڈیو دے دیتا ہوں، کیونکہ بس لوگ تو بہت کچھ کہیں گے. تو جب لوگ بہت کچھ کہیں گے، تمہارا ایک ایم ہوگا، تمہارا ایک ڈریم ہوگا، تم اس کو ٹارگٹ مطلب اس کو اچیو کرو گے. اگر لوگوں کی وجہ سے تم مطلب سٹاپ ہو گئے تو پھر تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ سب کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں. جتنی بھی لوگ ہیں، لوگ کہیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ آگے جاؤ گے. فالوورز میں لڑکیاں زیادہ ہیں یا لڑکے زیادہ ہیں؟ یار یہ تو میں اگر کہوں تو گرلز زیادہ ہے، لڑکیاں زیادہ ہیں. اچھا، پھر فون کالز یا میسیجز تو ریسیو ہوتے ہی ہوں گے. وہ نہیں، مجھے اصل میں میسیجز بہت آتے ہیں، ٹک ٹاک میرے انسٹاگرام پر آتے ہیں، لیکن چیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی بھی میرے بہت پینڈنگ میں رسپانس کرتے ہیں. تو رسپانس جو زیادہ مطلب وہ مطلب فین ہو، وہ کہتے ہیں یار ہم آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں، ہم آپ سے جو ہے نا بات کرنا چاہتے ہیں. تو رسپانس کر لیتا ہوں ان کے دل کے لیے. لیکن یہ ہے کہ اب ہر کسی سے تو میں نہیں پہنچ سکتا نا. اچھا، شادی کو لے کے کیا پلاننگز ہیں آپ کی؟ شادی تو لو میرج کرنی ہے، ارینج کرنی ہے، کب کرنی ہے؟ نہیں، شادی تو ایسی ہے نا کہ ابھی تک فی الحال میں نے سوچا ہی نہیں ہے اس بارے میں. لیکن جو قسمت میں ہوا انشاءاللہ وہ پھر کریں گے، جو شادی میں قسمت میں جو ہوگا. اچھا، فیوریٹ ٹک ٹاکر آپ کا کون ہے؟ اچھا،
میرا فیوریٹ ٹک ٹاکر جو ہے جو ڈیسنٹ ہے اور سوبر ہے وہ مجھے کبیر اچھا لگتا ہے. کبیر خان. اور کون سا ایسا ٹک ٹاکر ہے, چلے پشاور سے ہی بتائیں, جو آپ کو بالکل نہیں پسند, مطلب آپ کو لگتا ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر وہ پھر میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو وہ پھر مجھ سے خفا ہو جائیں گے, تو ایسا تو نہیں بولنا چاہیے اینی ہاؤ. لیکن یا چلیں آپ کے خیال سے جن کو تھوڑی امپروومنٹ کرنی چاہیے؟ وہ تو ہے, جیسے اب حریم شاہ ہو گئے, سندل ہٹک, ان لوگوں کو امپروومنٹ کرنی چاہیے کیونکہ ماشاء ذرا ٹھیک جائیں گے. اچھا, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک میں فیم حاصل کرنے کے لیے لوگ کافی کچھ کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل, یہ اس بات کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں. ٹک ٹاک کے لیے بہت زیادہ لوگ مختلف ڈفرینٹ حرکتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فیمس ہو جائیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کی مطلب اگر آپ اپنے آپ کو فیم کرنا چاہیں تو ایک ایسی ڈپارٹمنٹ میں ہو, چاہے جیسے مطلب سپورٹس ہو یا کوئی بھی مطلب ایسے کام کرے, غریبوں کی مدد کرے اور ان کی ویڈیوز آپ بنائیں, ان کے ساتھ ہیلپ کریں. تو وہ ویڈیو جب آپ بناتے ہیں تو وہ آپ ٹک ٹاک پہ دیا کریں, تو فیم اس سے بھی ملتی ہے کیونکہ لوگ آپ کو اچھے ورڈز میں یاد رکھیں گے. لیکن یہ ایسے اگر آپ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک میں مختلف لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں, ڈانسنگ بھی کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہوا ہے, تو اس طریقے سے بھی اپنے آپ کو فیمس کرتے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ہماری کبیر آفریدی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور یہ سوال ہم نے ان سے بھی کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت شو آف کرتے ہیں. ان کے لیے بھی یہی بات تھی, آپ کے لیے بھی لوگ یہی کہتے ہیں. جی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو آپ اتنا شو آف کر رہے ہیں, یہی پیسہ اگر آپ کسی غریب کو ہیلپ کرنے میں لگائیں تو زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے, بات ایسی ہے کہ میں جو خود ہوں, تو میں اب آپ سب کو, میرا سوشل میڈیا ٹیم ہے اپنا, اور میں اپنے حلقے میں گھوم پھر رہا ہوں. یہاں پہ ہمارا PK75 حلقہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں غریبوں کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ میں حل کر رہا ہوں ان کے ساتھ, جو بھی اس کا مسئلہ ہے, یا ڈونیشنز بھی میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے میں نے کبھی مطلب یہ میرے صرف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, پکچرز لے لیتا ہوں. وہ پکچرز میں اپنے جو ہے جتنے ہماری سوشل میڈیا ہوتی ہے, واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں PTI کے, میرا اپنا پیج ہے فیس بک پہ, اس میں آ جاتی ہے. تو جو ٹک ٹاک ہے تو اس میں یہ ویڈیو میں ڈال لیتا ہوں, ڈالنے نہیں دیتا, تو ان کو یہ شو آف لگتا ہے نا, مطلب یہ شو آف لگتا ہے. اور باقی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ غریب جو ہے, مطلب اب آپ کسی کو, مطلب ہم جب کسی کو کسی کا ہیلپ کرتے ہیں اور اس کے ہم ویڈیو بنائیں, لیٹ سپوز, تو یار دکھاوا ہو جاتا ہے. اور دکھاوا کرنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارے اسلام میں نہیں آتا کہ دکھاوا مطلب غریبوں کی. یہ آپ جو ہے جتنا پردے میں کرنا چاہیں نا, پردے میں ٹھیک ہے. اچھا, ٹک ٹاک کی وجہ سے آپ کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی, آپ پہ FIR بھی کٹی, اس کے بارے میں کیا بات بتائیں گے؟ تو اصل میں دیکھیں, ایسا ہے کہ فرسٹ تو میں پارٹی میں ہوں, PTI میں, اور ٹک ٹاک جو ہے ہمارے ساتھ جو بھی اگر ہوا ہے تو اس کو میں ابھی بھی کنڈیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, جیلیسی وہ ہوتا ہے, یہ سب کچھ ہوئے تو جیلیسی کی وجہ سے ہوا ہے. اور باقی سیاستدان جب بنو گے تو آپ جو ہے نا جیلوں میں بھی جاؤ گے, آپ مار بھی کھاؤ گے, آپ سب کچھ کرو گے. تو آپ یہ تو سیاست میں وہ ہے, یہ تو ایک روٹین کی بات ہے. تو یہ تو ہوا ہے. یہ تو نواز شریف کو آپ دیکھ لیں, نواز شریف بھی جو ہے اس طرح ہوا ہے, اس طرح. اور زرداری, سارے ہمارے جتنے پولیٹیشنز ہیں تو اس طرح ہوتے ہیں. اچھا, ٹک ٹاک پہ جس طرح پیسے کمائے جا رہے ہیں اسی طرح وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد بین ہو جاتے ہیں. ابھی اگر ہم ریسنٹلی مینار پاکستان والا ایشو دیکھیں تو وہ بھی یہی کہا جاتا ہے فیم کے لیے, پیسوں کے لیے. تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ اصل میں ٹک ٹاک میں جو ہے نا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ فیم بہت ملتا ہے,
اور باقی جو مطلب اگر پیسے کی بات آئی تو وہ تو جو ہے مطلب جس کے فالوور زیادہ ہو تو ان کو ایڈز ملتے ہیں اور مختلف کمپنیز اس کو اسپانسر کرتی ہیں، تو یہ بھی ہے۔ تو اصل میں اس کو میرے خیال سے بین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں بات ایسی ہے کہ ہمارے ملک میں جو مطلب ایسے لوگ رہتے ہیں نا کہ ان کو مطلب جابس نہیں ہوتے، مطلب گھر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کم از کم گھر میں بیٹھ کے وہ جب یوز کرتے ہو اپنا مطلب اپنے آپ کو فیم کرتے تو کم از کم اس کا ایک ذریعہ تو بن جاتا ہے نا۔ لیکن دیکھیں آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں پاکستان بدنام بھی ہو رہا ہے؟ نہیں، پاکستان اس کی وجہ سے تو بدنام نہیں ہو رہا، لیکن اب جیسے آپ نے کہا کہ یہ مینار پاکستان کا جو واقعہ ہوا، تو یہ تو میں یہ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو لڑکی اتنے کراؤڈ میں گئی ہے، پہلے مطلب اس کو جانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ بہت کراؤڈ تھی، اور وہ گئی ہے، پھر جو ایشو بھی بن گئے، تو اس لڑکی کی وجہ سے جو ہے نا ٹک ٹاک مطلب بدنام ہو گیا، ٹک ٹاک پہ مطلب ہو گئے، تو ایسی حرکتیں جب ہوتی ہے تو یہ بین کر لیتے ہیں، لمٹس پتہ ہونی چاہیے اپنی، لمٹس ہونی چاہیے، تو یہ بین کر لیتے ہیں۔ باقی اس میں دیکھیں ٹک ٹاک میں اچھے لوگ ہیں، اچھی یوز بھی کر سکتے ہیں، تو یہ چاہیے کہ مطلب اب باقی لوگ ہیں اس طرح نگیٹیوٹی یوز کرتے ہیں، تو اس کو مطلب ایسا کرنا ہی چاہیے کہ اس کو جو اس طرح ویڈیوز اپلوڈ کرے اس کو مطلب بین کرنا چاہیے، صرف ویڈیوز کو بین کرنا چاہیے کہ وہ وائلیشن کرے نا، باقی فل ٹک ٹاک کا تو بند نہیں کرنا چاہیے نا۔ تو ان کے ٹک ٹاک کی زندگی کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ان سے مزید بات کریں گے سیاست پہ۔ ملیے ان سے جنہیں آپ صرف ٹی وی پر دیکھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں یا اخباروں میں پڑھتے ہیں، جانیے ان کے بارے میں جو بہت سی جان پہچان کے باوجود بھی انجان ہیں۔ سنیے ان کی دل کی باتیں جو عوام کے دلوں میں بستے ہیں، لیجیے ان کی خبر جو رہتے ہیں خبروں کی ضد میں۔ دیکھیے پروگرام میل ملاقات، ایک ایسا پروگرام جس میں ہم آپ کو ملوائیں گے ان سے جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں۔ جی تو بریک سے واپس آ گئے ہیں، اب بات کریں گے سیاست کے حوالے سے، کیونکہ خان صاحب ان کے بہت فیوریٹ ہیں، تو آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 3 سال مکمل کر لیے ہیں اور کے پی میں 8 سال مکمل کر لیے ہیں، تو آپ کس حد تک سیٹسفائی ہیں ان کے کاموں سے؟ دیکھیے ایسی بات ہے کہ ہماری جو کے پی میں فرسٹ گورنمنٹ آئی ہے، تو اس میں ہم نے جو ہے نا فوکس کی ہے ایجوکیشن پر، ہیلتھ پہ، اور ہمارے جو پولیس کا نظام تھا اس کو ہم نے بالکل اوکے کر دیا ہے۔ تو دیکھیں اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی مطلب گورنمنٹ گزری ہے، مطلب میں این پی کا کہہ دوں گا کہ اس دور میں جو ہے یہ بلاسٹی بھی بہت ہو رہی تھی، بلاسٹی ہر جگہ، مطلب گھروں سے نکلتے نہیں تھے، لوگ ڈرتے تھے کہ یار کہیں خدا نہ خواستہ بلاسٹ نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو ہم نے اس کو ختم کر دی ہے۔ پھر ہم نے اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں ہاسپٹلز دیکھیں ہیلتھ کے نظام سے، تو ہمارے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں اس میں ہم نے پورے مطلب کلین کر دیے ہیں، ان کے صفائی کا جو ہے نا خیال رکھیں، ان کے جو ہر وارڈ ہے ان کا وارڈ میں ہم نے ان میں بیڈس وغیرہ بالکل نئے بیڈس رکھے ہیں، ان کے جو ایئر کنڈیشنرز لگائے ہیں اسپیشل، تو یہ پہلے نہیں تھا اور گورنمنٹ میں۔ سیکنڈ میں ایجوکیشن میں آؤں گا، ہم نے ایجوکیشن کا نظام بہت اچھا کیا ہے، ایجوکیشن میں ہم نے تعلیم کو بہت توجہ دی ہے، یہ جتنے ہمارے بچے ہیں اور جتنے ہمارے یہ پڑھتے ہیں تو اس کو ہم نے وہ نظام ٹھیک کرائے ہیں۔ پھر میں آؤں گا پولیس کے نظام۔ پولیس کے نظام ہماری بہت زیادہ ڈسٹرب تھی پہلے، یہ رشوت لینا ہر جگہ، مطلب چیک پوسٹ پہ روکتے تھے، جو بھی تھا تو رشوت لیتے تھے۔ پھر ہمارے جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ تھی بھی، تو اس میں ہم نے اس پہ بہت فوکس کی ہے، ہم نے یہ چیز ختم کر دی ہے، رشوت کو ہم نے بہت سخت کر دی ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا اگر ہمیں جو بھی
اس میں ملوث لگے تو ہم اس کو سسپینڈ کریں گے، چاہے وہ مطلب صحیح سے لے کے ڈی آئی جی بھی کیوں نہ ہو، اور وہ ہم ڈائریکٹ سسپینڈ کریں گے۔ ابھی تک کوئی سسپینشنز ہوئی بھی ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ ہوئی ہیں، لیکن پہلے گورنمنٹ میں ہوئی ہے، لیکن ابھی اس دفعہ جو ہے نا بالکل ہمارے جو ہے نا پولیس فورس جو ہے نا بڑی اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں، اور میں اس کو جو ہے ایک ان پہ فخر کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے نظام بہت ٹھیک ہو گئے۔ جو اس میں ایسے لوگ تھے کہ وہ کرپٹ میں کہہ دوں گا تو وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے ثناء اللہ عباسی صاحب جو آئی جی تھے تو وہ انہوں نے کافی ہمارے پولیس نظام کو ٹھیک کیا ہے۔ ابھی جو ہے ہمارے آئی جی نے جو ہے موزم جا جو آ چکے ہیں، تو ان کی جو ہے ابھی چل رہی ہے، لیکن الحمدللہ ہماری پولیس کی نظام بھی بہت اچھی ہے۔ اچھا، پولیس کے نظام کو اگر دیکھا جائے تو اس میں عمران خان صاحب جب آتے ہیں پشاور تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو صرف کریم چیزیں دکھائی جاتی ہیں، صرف وہ یا حیات آباد لے جاتے ہیں، یا جو اچھی اچھی چیزیں صرف وہی دکھائی جاتی ہیں، یا جو وہ تھانے ہیں جن میں کام ہو رہا ہے صرف وہی دکھائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے آ جاتے ہیں ہمارے عمران خان ایک دورے وزٹ پہ آ جاتے ہیں، تو دیکھیں پولیس ہم وہ دکھاتے ہیں ان کو جو ہم نے کی ہوتے ہیں، جو ہم نے ٹھیک کی ہوتے ہیں، ہم وہ دکھا لیتے ہیں، کہ پولیس ہو، ہیلتھ ہو، جو بھی ہو ہم ان کو شو کر دیتے ہیں۔ باقی جہاں پہ مسائل ہوتے ہیں، وہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ تو ہمارے یہاں پہ چیف منسٹر صاحب بھی ہیں، ہمارے اور منسٹر صاحب بھی ہیں جو ہر ڈپارٹمنٹ کے ہوتے اچھا، ہیں۔ تو جی جو ٹھیک نہیں کیے گئے جی، تو ان کے بارے میں بھی خان صاحب کو نالج ہے یا نہیں؟ آف کورس ہم یہاں پہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی یہاں سے ہمارے چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کو بتاتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، ہم نے صاحبزادہ صاحب سے گفتگو کی، ان کی لائف کے بارے میں جانا، سیاست کے بارے میں جانا، تو جاتے جاتے ہم ان سے ایک میسج لیتے جائیں گے کہ یہ ہماری عوام کو کیا میسج دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں، عوام ہیں، تو میں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے فیوچر برائٹ کرنے کے لیے اور اس ملک کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارے جو عمران خان لیڈر ہیں تو ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ وہ جب ہوں گے تو ہمارا نظام بھی ٹھیک ہوگا، ہمارے چاہے وہ ایجوکیشن ہو، ہر ڈپارٹمنٹ کے ہو، تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا۔ اور یہ میرا ایک آپ سب سے ایک ریکویسٹ بھی ہے، کیونکہ ہمیں ایسا کوئی نہیں لگتا کہ عمران خان کے بعد کوئی ایسا آئے گا اور وہ ہمارے ملک کے لیے سوچے گا، تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو ہماری یوتھ، ہمارے ینگسٹر جتنے بھی ہیں اور ہمارے جو ہے بڑے بھی ہیں، تو ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ اس ملک کے لیے سوچیں کہ ہمارے ملک سے جتنے یہ مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ سب جو ہے نا عمران خان کے ساتھ رہے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اسی خوبصورت میسج کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کروں گی، اور نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی کسی اور مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔